الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم و محتشم، درس محرم الحرام ہمارا جاری و ساری ہے بحمدہ و بفضلہ تعالی۔ اللہ رب العالمین کی ہم سے، اسی کی توفیق سے اور اسی کی مدد سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس کام میں آسانی پیدا فرمائے اور جو کام شروع کیا صرف اسی کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ کل ہم نے سنا تھا کہ حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور مدینہ منورہ آپ اب چھوڑ کر آپ مکے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ یہاں تک ہم نے کل سنا تھا۔ اس سے آگے آج سنتے ہیں حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وہ ذات اقدس ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر، اور اس مدینہ منورہ کو چھوڑ کر علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ کہ جس میں آپ کا بچپن بھی گزرا ہو، آپ کی جوانی بھی اسی کے اندر گزری ہو، اور وہ بچپن فرماتے ہیں کہ جس میں نانا جان اپنے کندھوں پر سواری کروائے، وہ بچپن فرماتے ہیں ایسا بچپن گزرا کہ جس میں نانا جان آپ کے لب و رخسار کو چومے۔ اس نانا جان کی کیفیت کیا ہوگی کہ نانا جان بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور نواز رسول کی بھی کیا کیفیت ہوگی کہ نواز رسول بھی مدینہ منورہ چھوڑ کر اب جا رہے ہیں، کیونکہ والدہ ماجدہ کا بھی مدفن یہی تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ فرماتے جب آپ وہاں سے نکلے تو راستے میں حضرت عبداللہ بن مطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ان صحابی رسول نے یہ بتا دیا کہ اہل بیت کا ادب کس طرح کیا جاتا ہے۔ آپ جب راستے میں نکلے حضرت عبداللہ بن مطی ملے، فرماتے ہیں کہ جب آپ کو دیکھا کہ آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو پوچھا کہ حضرت میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، میں آپ پر قربان ہوں، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ابھی تو فی الحال میں مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، وہاں جا کر اللہ سے استخارہ کروں گا کہ کہاں پر میرے لیے بہتری ہے۔ فرماتے ہیں حضور ایک بات عرض کرنا چاہتا ہے خادم آپ کی بارگاہ میں، کہتے ہیں کہ فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے جب آپ مکہ پہنچ جائیں تو آپ کوفہ کا ہرگز ارادہ مت کیجیے گا، کیونکہ وہاں پر آپ کے والد ماجد کو شہید کیا گیا، وہاں پر ان سے دغا بازی کی گئی ہے، وہاں پر ان سے دھوکہ بازی کی گئی ہے، آپ وہاں کا کبھی بھی ارادہ نہیں کیجیے گا۔ اور آپ کے بھائی حضرت سیدنا امام حسن کو بھی وہاں پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، آپ وہاں کا ارادہ نہیں کیجیے گا۔ آپ نے جو آخری بات ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن مطی نے، فرماتے ہیں کہ حضرت ہم آپ پر فدا ہوں کہ خدا کی قسم اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر آپ کو شہید کر دیا جائے تو ہم سب کو غلام بنا دیا جائے گا، ہم سب کو غلام بنا، یعنی سب جانتے تھے کہ نواز رسول کی وجہ سے کوئی ہمیں کچھ بولتا نہیں ہے، اگر اس نواز رسول کو ہی قتل کر دیا جائے گا تو ہم سب کے سب جتنے بھی سارے کے سارے غلام بن جائیں گے۔ یہ حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس ہے۔ فرماتے جب آپ مکہ مکرمہ میں آپ داخل ہوئے
تو لوگوں کو پتہ چلا کہ نواز رسول آ گئے، جن کو شہنشاہ کربلا کہا جاتا ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے تو لوگ آپ کے بعد جوک در جوک آپ کے پاس آنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے ساتھ تھے مدینہ منورہ میں، ہمیں یاد ہونا چاہیے آپ کے ساتھ 3 صحابی تھے، آپ ایک خود آپ کی ذات اقدسہ تھی، دوسرے امام حضرت عبداللہ بن عمر تھے، حضرت فاروق اعظم کے بڑے شہزادے، اور تیسرے جو تھے وہ عبداللہ بن زبیر تھے۔ جب مکہ مکرمہ آپ پہنچے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے جاتے، اور آپ کے پاس بہت سے لوگ آتے کہ یار نواز رسول آئے ان کے دیدار کے لیے چلتے، سب لوگ آپ کے پاس آتے رہتے۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اب جب امام علی مقام پہنچ گئے نا، اب بھی توجہ سننے والی بات ہے یہاں سے۔ فرماتے جب امام علی مقام مکہ مکرمہ آپ پہنچ گئے، لوگ آپ کے پاس آنے لگے، اب آپ کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو آپ کے پاس کوفہ والے بھی آپ کے پاس مائل تھے اور اہل بصرہ والے بھی آپ کے پاس مائل تھے، یعنی جو بصرہ کے لوگ تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ آپ کی طرف ہم متوجہ ہوں، اور اہل کوفہ والے بھی تھے کہ جو آپ کی طرف متوجہ ہونا چاہتے تھے، یعنی آپ کو بلانا چاہتے تھے کہ آپ ہمارے پاس آئیں۔ اب حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ سب سے پہلے کوفہ کے بارے میں سنتے ہیں، کوفہ کون تھے، کوفہ والے کون تھے۔ کوفہ کے بارے میں آتا ہے یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی مولانا مشرق کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کے شیعوں اور محبوں کا مرکز اور گھر تھا۔ آج ہم نے سنتے ہیں شیعہ وغیرہ جو نام، یہ وہاں سے نکلا ہے، کوفہ سے۔ توجہ سنیے گا اس بات کو۔ فرماتے ہیں یہ مولا علی کے شیعوں اور محبوں کا مرکز تھا۔ آپ نے اپنے خلافت علی کے اندر آپ کا جو تھا مدینہ طیبہ تھا، آپ وہاں سے منتقل ہو کر آپ نے جو اپنا عہدہ سنبھالا وہ آپ چلے گئے کوفہ کے پاس، آپ گئے کوفہ کے ادھر، لہذا آپ کے جتنے بھی سارے تھے سب وہیں پر جا کر آباد ہو گئے۔ اور یہ لوگ وہ کوفہ والے تھے، وہ شیعہ والے تھے کہ سامنے تو بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے، لیکن جب بات آتی نا جنگ کی یا کسی نے دھمکی دے دی تو یہ ایسے گم ہوتے تھے جیسے کہ انہوں نے کسی کے ہاتھ پر بیعت ہی نہیں کی ہوگی، یعنی اتنے دھوکہ باز تھے۔ فرماتے جب مولا علی کا جب آپ کو شہید کیا گیا مسجد کے اندر تو یہ جتنے آپ کے محب تھے جتنے تھے نا یہ نظر آتے ہیں، فرماتے سارے بھاگ گئے تھے، یہ انہوں نے دھوکہ کیا تھا، یہ وہاں سے نکلے یہ لوگ۔ فرماتے کہ یہ لوگ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں بھی امام علی مقام کے پاس خط بھیجتے تھے کہ حضرت آپ ہمارے پاس آ جائیں، لیکن حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے۔ جب اہل کوفہ کو معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وفات پا چکے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے منع کر دیا یزید کی، تو سارے کے سارے کوفہ والے ایک ان کا مرکز تھا سلیمان بن السرد کے نام سے، اس کے گھر پہ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد یہ سلیمان بن سرد بھی ایک ملعون شخص تھا، اس نے کہا کہ یار امیر معاویہ تو ہلاک ہو گیا، استغفر اللہ، صحابی رسول کے بارے میں ایسی زبان اس نے استعمال کی۔ فرماتے ہیں ان سب ایسے تھے، یہ کہتے ہیں انہوں نے علماء کرام نے اس بارے میں لکھا ہے اور انہی کی کتابوں سے لکھا ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ظاہری ہوا، اپنے حقیقی خالق سے جا ملے، تو ان لوگوں نے سب نے اللہ کا شکر ادا کیا، استغفر اللہ، صحابی رسول کی وفات پر۔ صحابی رسول جن کے بارے میں حضور فرماتے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کر لو ہدایت پا جاؤ گے، اور یہ لوگ ایسے تھے کہتے ہیں کہ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا، ایسے یہ خبیث و ملعون لوگ تھے۔ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ شیعان سلیمان بن سرد کے گھر جمع ہوئے، سلیمان نے کوئی مشورہ دیا کوفہ والوں کو، کہا کہ تم لوگ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ان کو خط لکھو، اگر نہیں کرنا چاہتے تو ان کو دھوکہ بازی مت دینا۔ یہ سلیمان بن السر نے بات کی کہ تم اگر ان سے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہو، ان کی مدد کرو گے جنگ کے اندر جب تو ٹھیک ہے، تم ان کو خط لکھ دو۔ ہاں اگر تم ایسا کرو گے کہ تم نے ان کو خط لکھ دیا اور سامنے ان کے سامنے جھوٹی قسمیں خالی بڑی بڑی قسمیں،
اور پھر جب جنگ کی باتیں آئیں تو تم ادھر سے بھاگ جاؤ۔ فرمایا ایسا دھوکہ بازی ان سے نہیں کرنا کیونکہ وہ نواز رسول ہے۔ فرماتے ہیں ان لوگوں نے یہ حرکت تو کی، ان لوگوں نے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تو انہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھائی، اور ایسی بڑی قسمیں کھائی کہ حضرت ہمیں آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ابھی خط میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ کیسے انہوں نے خط لکھا تھا کہ بندہ اسی کی طرف توجہ ہو جائے بندے کی، ایسا انہوں نے خط لکھا تھا۔ فرماتے ہیں ایک خط نہیں بھیجا تھا کوفہ والوں نے، نہ 100 خط بھیجے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو خط بھیجے تھے تقریباً ان کی جو تعداد بنتی وہ 12,000 خط بھیجے تھے۔ کتنے خط بھیجے تھے؟ 12,000 خط بھیجے تھے کہ حضرت آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ اب انہوں نے خط کے اندر کیا لکھا تھا؟ فرماتے ہیں خط کے اندر ان لوگوں نے یہ لکھا کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آپ جلد از جلد ہماری طرف تشریف لے آئیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، مومنین اور شیعوں کے اموال آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ کے لیے گردنیں حاضر ہیں، ہم آپ کے لیے پیشوا ہیں۔ فرماتے ہیں ہمیں نماز جمعہ اور عید کا طریقہ بھی نہیں آتا، اتنی انہوں نے ایسی باتیں کی۔ فرماتے ہیں آج آپ ہمیں سکھا دیں آ کے، کیونکہ وہاں کوفہ کے جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر تھے، حضرت نعمان بن بشیر تھے جو کہ کوفہ کے گورنر تھے۔ فرماتے ہیں ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں، آپ ہمیں آ کے سکھا دیں، نماز جمعہ آپ سکھا دیں، نماز عید ہمیں آپ سکھا دیں۔ اتنی زندگی گزر گئی، سیکھنا بھی چاہ رہے ہیں، کیا خط میں لکھتے ہیں کہ آپ ہمیں لکھنا سکھا دیں۔ فرماتے ہیں امام علی مقام نے جب ان کے خط پڑھے، اتنے سارے ایک ساتھ خط آئے تو 12,000 خط کی ایک تعداد تھی، تو آپ نے جب خط پڑھے تو آپ نے لکھا، یہ نہیں لکھا کہ خط حسین بن علی اپنی طرف سے لکھا ہے، نہیں، آپ نے جب خط لکھنے کی ابتدا کی کاغذ منگوایا، کاغذ منگوانے کے بعد آپ نے قلم لیا، آپ نے سب سے پہلے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدسہ سے ایک سبق جو سنیوں کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کا نام لیا جائے، وہ تمام جہان کا رب ہے، جو تمام جہان کا رب ہے، سب سے پہلے اس کی ابتدا کی جائے۔ فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ میں حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں مسلمانوں کو اہل کوفہ کی طرف اپنا ایک قاصد بھیج رہا ہوں، اور آپ نے اپنا ایک قاصد بھیجا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، انہوں نے جو ایسی باتیں لکھی تھی تو آپ نے ادھر اپنا ایک قاصد بھیجا۔ جو ادھر اپنا ایک قاصد بھیجا، آپ خود تو گئی نہیں کیونکہ حالات ادھر کے پتہ تھے کیسے حالات تھے، اور آپ کو ویسے ہی پہلے باخبر کر دیا گیا تھا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ خطرناک لوگ ہیں، وہ دھوکہ بازی کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ والد محترم کے ساتھ بھی ایسا کر چکے تھے، بڑے بھائی کے ساتھ بھی ایسا کر چکے تھے۔ آپ نے بھیجا حضرت مسلم بن عقیل کو۔ ان کا شرح ایسا سنیے توجہ کے ساتھ۔ مولا مشرق کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کے آپ کے بھائی تھے حضرت عقیل، حضرت عقیل کے بیٹے تھے حضرت مسلم، اور حضرت علی کے بیٹے تھے حضرت حسین۔ تو حضرت حسین کے یہ ہوئے چچا زاد بیٹے، حضرت عقیل کے بیٹے، ان کا نام تھا حضرت امام مسلم بن عقیل۔ فرماتے امام مسلم بن عقیل کو آپ نے بھیجا، فرماتے تم میرے نائب ہو، تم وہاں پر جاؤ اور وہاں کی مجھے حالت بتاؤ کہ کیسے وہاں کے حالات ہیں، کہ یہ لوگ دغا بازی تو نہیں کر رہے ہیں ہم سے، جیسی بھی ہو تم مجھے خط کے ذریعے بھیج دینا۔ اب ان لوگوں نے کیسی حرکتیں کی؟ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ جب آپ کو بھیجا گیا، آپ گئے، حضرت امام مسلم بن عقیل کو جب بھیجا گیا، حضرت مسلم بن عقیل خود اکیلے روان نہ ہوئے بلکہ اپنے دونوں شہزادے حضرت محمد کو بھی لے کے گئے، حضرت ابراہیم کو بھی لے کے گئے۔ آپ کے دو شہزادے تھے، نمبر ایک حضرت محمد، حضرت ابراہیم، آپ کے دو شہزادے تھے، دونوں چھوٹے عمر کے تھے۔ ان دونوں کے ساتھ بھی کیا حال کیا تھا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آگے سنتے ہیں کیا کیا تھا ان لوگوں نے۔ حضرت محمد بھی تھے، حضرت ابراہیم بھی تھے، دونوں شہزادوں کو لے کر آپ چلے گئے کوفہ کی طرف۔ کہاں سے؟ مکہ مکرمہ سے۔ اب جب وہاں پر پہنچے تو لوگ آپ کے پاس جو آنے لگے کہ یار امام علی مقام کے نائب آئے گا ہمارے پاس، ہم ایسے کیوں نہ جائیں۔ فرماتے ہیں ایک بندے نے آپ کے پاس آ کر بیعت کی، دو بندے نے آ کر بیعت کی، تیسرے بندے نے آ کر بیعت کی، یہاں تک کہ آپ کے پاس 18,000 لوگوں نے آ کر بیعت کر دی۔ کوفہ آپ گئے تو 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر دی۔ فرماتے امام علی مقام جب آپ نے دیکھا کہ 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دی، اچھا ان کی حرکتیں کیا تھی وہ سنتے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ یہ محبان اہل بیت بڑے جوش و خراش کے ساتھ آ گئے اور بڑی بڑی قسمیں کھائی انہوں نے کہ ہم اپنے جان و مال آپ پر قربان کر دیں گے، اپنے غلام جو ہیں آپ پر قربان کر دیں گے، آپ بس بیعت کروائیں۔ آپ نے بیعت کروانا شروع کی، یہاں تک کہ 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر دی۔ ابھی امام علی مقام آئے نہیں، ابھی تو امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ آپ نے ایک خط لکھا، فرماتے ہیں حضرت یہاں تو امن ہے، یہاں تک کہ 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام کو جب یہ آپ کو خط بھیجا، خط بھیج دیا، اب وہاں پر کوفہ والوں کی حرکت شروع ہو گئی۔ خط بھیج دیا نا، امام علی مقام کو بلوایا جا رہا ہے، اب ان لوگوں نے اپنی حرکتیں شروع کی۔ وہاں پر تھے یزید کے دو لوگ جن کا نام تھا عبداللہ بن مسلم اور عمار بن ولید۔ انہوں نے یزید کو اطلاع دی کہ یہاں پر نواز رسول کے امام علی مقام کے نائب آ گئے امام مسلم بن عقیل، تم ایک کام کرو، یہ کوفہ میں آ چکے اور ان کے ہاتھ پر ہزاروں لوگوں نے تعداد 1000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اگر تم اپنی سلطنت بتانا چاہتے ہو، اگر تم اپنی سلطنت بچانا چاہتے ہو تو ایک کام کرو کہ یہ تمہارا جو نعمان بن بشیر ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ تمہاری سلطنت برباد کر دے گا، تم کسی کو جو جابر ہو، جو سخت ہو، اس کو تم مقرر کرو گورنر۔ اب جب یزید کے بارے میں یہ بات پتہ چلی تو یزید نے اپنے مجلس کو بلایا، جو اس کی جیسی مجلس بھی پتہ نہیں کیسی ہوگی اس کی مجلس بھی، ایک خبیثوں والی مجلس ہوگی اس کی، تو اس نے اپنی مجلس کو بٹھایا اور مشورہ کیا کہ کوفہ کا اب گورنر بنا رہا ہے، کیونکہ نعمان بن بشیر کو تو ہمیں نہیں بنانا۔ آئیے اس کا واقعی بڑا دلچسپ ہے۔ فرماتے ہیں اس یزید نے اسی میں سے ایک گورنر چنا جس کا نام تھا عبداللہ بن زیاد۔ عبداللہ بن زیاد ابن زیاد کے بیٹے تھے، زیاد کے بیٹے تھے دو، عبداللہ اور نمبر 2 ان کا نام تھا، ایک کا نام تھا عثمان، ایک کا نام تھا عبداللہ، یہ تھے زیاد کے بیٹے، اس کا نام ہے عبداللہ بن زیاد۔ تو ابن زیاد بھی کیسا شخص تھا وہ بھی یہ خود بتائے گا کہ میرا باپ کیسا تھا۔ فرماتے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں عبداللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا گیا۔ جب گورنر بنا دیا گیا تو حضرت یزید نے حکم دیا اس کو کہ وہاں جا کر امام مسلم بن عقیل آئے ہیں، تم ایک کام کرو کہ وہاں جا کر ان کو بیعت لو، ان سے میری یعنی یزید کی مجھ سے میری بیعت لو، اگر مان جائے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو انہیں قتل کر دینا۔ استغفر اللہ، کیا کہتے ہیں کہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو قتل کر دینا۔ یہاں سے جو تھا ابن زیاد روانہ ہوا کہاں پر؟ کوفہ کی طرف۔ کوفہ کی طرف جب یہ آ رہا تھا اچانک سے یہی ہوا کہ امام علی مقام کا ایک خط بھیجا آپ نے اہل بصرہ والوں کو۔ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ امام علی مقام کی طرف 2 لوگ متوجہ تھے، 2 قوم، ایک تو اہل بصرہ والے اور نمبر 2 کوفہ والے۔ تو بصرہ والے کی طرف آپ نے ایک خط بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے نبی کی سنت کی طرف بلاتا ہوں، اس لیے کہ سنت مٹا دی گئی ہے، بدعتوں کو زندہ کر دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں تم لوگ میری بات سنو گے اور مانو گے تو میں تمہیں راہ ہدایت پر چلاؤں۔ آپ نے ان کی طرف ایک خط لکھ دیا۔ جب وہ خط بھیجا گیا تو امیر المؤمنین نے مجھے جو بصرہ کی طرف حکومت عطا فرمائی تھی، فرماتے ہیں کہ وہ اب ابن زیاد کیا کہتا ہے؟ ابن زیاد کہتا ہے کہ یزید جو ہے اس نے مجھے بصرہ کی حکومت مجھے عطا کر دی ہے، یہاں پر جو میرا نائب ہے نا وہ ہے میرا بھائی عثمان، تو کسی نے اگر بغاوت کی کوشش کی تو جان لینا میں اپنے باپ کے مشابہ ہوں، یعنی بتانا چاہتا ہے میرا باپ بھی خبیث تھا، میں بھی خبیث ہوں، تو بتانا یہی چاہتا ہے۔ ابن اسیر کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں میں سے کسی نے میرے ساتھ بغاوت کی یا اختلافات کیے نا تو یاد رکھنا میں اپنے باپ کے مشابہ ہوں، یعنی پتہ چلا اس کا باپ بھی کہیں اور نسل کا تھا اور یہ بھی کسی اور کا ہی ہے، کیونکہ یہ وہ شخصیت تھی، یہ وہ ملعون شخص تھا کہ جو ابن زیاد کے بارے میں آتا ہے۔ اب آگے ہم سنیں گے نا اس نے کیسی کیسی حرکتیں کی ہیں امام مسلم بن عقیل کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ ابن زیاد اب کوفہ آیا، اچھا اپنے ساتھ کتنا آدمیوں کو لایا تھا یہ کوفہ میں؟ کوفہ جب آ رہا تھا تو اپنے ساتھ تقریباً 500 آدمیوں کو اپنے ساتھ لایا۔ فرماتے ہیں راستے میں نکلا تو اس کے کچھ ساتھی تو وہیں پر ٹھہر گئے، کچھ اس کے ساتھ رہ گئے۔ فرماتے ہیں ان لوگوں کی اس نے پرواہ نہیں کی، کہ جس کو خود کی پرواہ نہیں ہو تو اس نے پرواہ نہیں کی لوگوں کی، اس کو دل زندہ ہی نہیں تھا کہ لوگوں کی پرواہ کیا کرے گا، اس نے ادھر ہی لوگوں کو چھوڑا، اپنے ساتھ کچھ قافلہ لیا اور روانہ ہوا۔
اس نے چال چلی ایک، اور چال بھی اس کے منہ پر ہی لگی جا کر۔ فرماتے اس چال کیا چلی؟ فرماتے اس نے ایک دھوکہ کیا، حجازی لباس پہنا اور اونٹ پر سوار ہوا، اور ایسا لباس پہنا کہ بندہ کہیں دور دراز سے آ رہا ہے۔ تو یہ پہنچا بھی مغرب اور عشاء کے درمیان، اور مغرب اور عشاء کے درمیان کون سا ہوتا ہے؟ جو وقت ہوتا ہے وہ اندھیرا والا وقت ہوتا ہے، روشنی تو ہوتی نہیں ہے اس وقت، اور پرانی بات ہے تو فرماتے ہیں اس وقت تو کوئی لائٹ وغیرہ ہمارا سسٹم میں نہیں تھا۔ اب یہ جب پہنچا تو اس نے کہا کہ میں جب پہنچوں گا تو ایک کام ہو جائے گا کہ پتہ چل جائے گا امام مسلم بن عقیل کے ساتھ کون کون ہے، کیونکہ میں اس طرح پہنچوں گا کہ ایسا لگے کہ یہاں پر ابن زیاد نہیں آ رہا بلکہ امام علی مقام آ رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو سیدنا امام حسین سمجھنے لگ گیا ہے۔ جب یہ وہاں پر پہنچا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ امام حسین تشریف لائے، نعرے بلند ہو گئے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اس طرح نعرے بلند ہو گئے، بہت ساری باتیں ادھر بلند ہوئی، شور و غل مچ گیا۔ جب شور و غل مچا لوگ آپ کے پاس قریب آنے لگے، سمجھے کہ امام حسین آ رہا ہے، تھا وہ ابن زیاد۔ جب اس نے نعرے سنے اندر سے ویسے ہی چل ہو رہا تھا، یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں ابن زیاد ہوں، کیونکہ چھپ کر چلا تھا، اور امام علی مقام کی شان ظاہر ہو رہی ادھر کہ لوگ آپ کے آنے پر کتنا خوش تھے مدینہ کوفہ کی طرف۔ تو فرماتے کہ جب حضرت امام یہ سمجھے کہ آئے تو اس کی طرف نعرہ تکبیر اور نعرہ وغیرہ سلام وغیرہ اس کی طرف آئے، تو جب یہ حضرت نعمان بن بشیر کے گورنر ہاؤس کی طرف جب پہنچا تو وہاں جا کر حضرت نعمان بن بشیر چھت پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں وہ شخص ہوں۔ حضرت نعمان فرماتے ہیں کہ آپ اپنی چھت پر آپ کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں اے ابن رسول، یعنی اللہ کے رسول کے بیٹے، آپ یہاں سے چلے جائیں، خدا کی قسم میں اپنی امانت آپ کے حوالے نہیں کروں گا، اور نہ میں آپ سے لڑوں گا، نہ تو میں اپنا گورنر آپ کو دوں گا نہ میں آپ سے لڑوں گا۔ جب یہ بات سنی نا تو وہ امام علی مقام تو تھا نہیں، وہ تو تھا امام ابن زیاد۔ جب اس نے یہ بات سنی تو حضرت نعمان بن بشیر کو کہتا ہے ابے وہ بھائی میں ہوں ابن زیاد، دروازہ کھول، تیری ہمت تو مجھے روکے گا۔ اب جب لوگوں نے یہ بات سنی تو امام علی مقام کی آواز تو ہے نہیں، یہ تو وہ ہے ابن زیاد کا بیٹا، تو زیاد کا بیٹا ہی تو۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، لوگ منتشر ہو کر اور اپنے گھروں کی طرف چلے گئے، رسوا ہو گئے کہ امام علی مقام نہیں تو زیاد کا بیٹا ہے۔ جب وہ اندر پہنچا زیاد ابن زیاد تو فرماتے ہیں کہ وہ حضرت نعمان کو کہنے لگا کہ تجھے یزید نے گورنر سے معزول کر دیا اور تیری جگہ مجھے بٹھا دیا ہے، تیری جگہ اب مجھے بٹھا دیا ہے، تو ایک کام کر، تو اب گھر جا، اب میری بات ہے یہاں پر۔ اب اس نے لوگوں کو دھمکانا اور جو اپنی پرانی حرکتیں تھی وہ شروع کی۔ آخری بات میں کرتا ہوا چلوں یہاں پر، فرماتے ہیں امیر المؤمنین نے جب یزید کی طرف سے جو پیغام تھا وہ لوگوں کو دینے لگا، فرماتے ہیں کہ میں مظلوم کے ساتھ انصاف کروں گا، مطیع و فرما بردار کے ساتھ احسان کروں گا، اور جو میرا نافرمان ہوگا اس کے لیے میرا چابک ہے اور میرے لیے تلوار ہے۔ فرماتے ہیں جو میرا نافرمان ہوگا یعنی میرے فرمان پر عمل نہیں کرے، کون سا فرمان کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت، اگر جو عمل نہیں کرے گا اس کو میں قتل کر دوں گا، اس نے فوراً دھمکی دی سامنے۔ تو لوگوں نے جب یہ سنا تو لوگوں کے حالات بدل گئے، وہاں پر ہی موجود تھے حضرت مسلم بن عقیل۔ حضرت مسلم بن عقیل جو رکے ہوئے تھے وہ رکے ہوئے تھے مختار بن عبیدہ کا یہاں پر۔ آپ نے کہا یہاں پر میرا ٹھہرنا صحیح نہیں ہے، آپ چلیں یہاں سے، کوفہ کے اندر ہی تھے آپ چلیں ہانی کے یہاں پر۔ کس کے یہاں پر؟ ہانی کے، سارے بولے کس کے یہاں پر؟ ہانی کے یہاں پر۔ یہ ہانی وہ شخص تھا کہ جو محب اہل بیت تھا اور اہل بیت سے محبت کرنے والا شخص تھا، اور حقیقی طور پر اس نے محب اہل بیت بن کے دکھایا، اس نے یہ ہوتے محب اہل بیت۔ فرماتے ہیں کہ یہ ہانی تھا، آپ اس کے گھر پہ گئے، آپ اسے گھر میں داخل ہو گئے تو ہانی نے کہا کہ حضرت آپ ادھر نہیں آتے تو وہ اچھا ہوتا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں تو ایک خاندان رسالت کا ایک غریب الوطن شخص ہوں، مسافر ہوں، اگر رکنے کی جگہ مل جائے تو اچھی بات ہوگی۔ فرمایا آپ اگر باہر سے کہتے تو میں آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ اندر آ گئے تو اب میں اجازت دیتا ہوں، کیونکہ میری غیرت اس کے خلاف نہیں کہ میں نے نواز رسول کے نائب کو باہر نکال دوں۔ یہ محب اہل بیت تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہانی کے گھر پر ایک اور شخص آیا تھا جس کا نام تھا شریک ابن اعوار۔ یہ شریک ابن اعوار جو تھا وہ یہ آیا تھا ابن زیاد کے ساتھ، جس نے شروع کے ساتھ بات سنی ہوگی تو بات مکمل ہوتے ہوئے سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا معاملہ ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ابن زیاد کے ساتھ ایک شخص آیا تھا جس کا نام تھا شریک بن اعوار، یہ تھا ہانی کا دوست، ہانی کے گھر پر یہ ٹھہرا ہوا تھا، یہ ہو گیا بیمار۔ وہاں پر دیکھا حضرت مسلم بن عقیل کو، اور یہ بھی محب اہل بیت شخص تھے جو حضرت شریک ابن اعوار تھے۔ فرماتے حضرت
مسلم سے کہا کہ تم زیاد کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ فرماتے ہیں ہاں قتل کرنا چاہتے ہو۔ فرمایا وہ مردود شام کو میرے پاس آئے گا میری عیادت کرنے، تم ایک کام کرنا، میں پانی مانگوں گا تو جیسے میں پانی مانگوں تو اپنی تلوار تیار رکھنا، تم اس کے گردن اڑا دینا اس کی۔ حضرت مسلم بن عقیل تیار ہوئے اور تلوار وغیرہ رکھی، آپ چپ کے بیٹھ گئے۔ فرماتے وہ آیا ابن زیاد آیا اپنے گارڈ وغیرہ کے ساتھ، اندر داخل ہوا اور شریک ابن عوار کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس کی عیادت کرنے لگا۔ تو آپ چلانے لگے، آپ نے کہا پانی لاؤ مجھے۔ کون؟ شریک بن عوار، جو بات مکمل ہوئی تھی، جو مسلم بن عقیل سے بات ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میرے لیے پانی لاؤ، اور میں ایک مرتبہ گیا، حضرت مسلم بن عقیل آئے نہیں، دوسری مرتبہ کہا یار پانی تو لے آؤ میرے لیے، کیا مجھے ایسے ہی مار دو گے؟ یعنی کہ وہ ایکٹنگ کرنے کے لیے۔ دوسری مرتبہ کہا پانی نہیں آیا، تیسری مرتبہ کہا جب بھی پانی نہیں آیا۔ تو جب آپ نے 3-4 مرتبہ کی نا تو یاد رکھیے گا پہلے کے جو گارڈ ہوتے بہت زیادہ ہوشیار ہوتے تھے، سمجھ گیا گارڈ کے یہاں پر زیاد کو قتل کیا جائے گا، ابن زیاد کو اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا چلو یہاں سے۔ جب وہ یہاں سے گیا تو باہر جا کر اس نے کہا کہ تمہارا بھی قتل ہو جائے گا، تم باہر نہیں آتے تو۔ اس نے کہا ایسے کہہ سکتا ہے، یہ شریک بن عوار میرا دوست ہے، اچھا دوست ہے، یہ میرا قتل کر دیتا۔ فرمایا تم نہیں جانتے جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہوگا، کیونکہ یہ اشاروں کے ذریعے تھا اور اس نے جان بوجھ کے پانی منگوایا تھا کہ تمہارا قتل کر دیتا، تم بچ گئے ابھی۔ جب وہ گیا ابن زیاد، حضرت مسلم اپنے گھر سے باہر آئے، یعنی وہ جدھر چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو شریک بن عوار نے کہا کہ تمہیں کس چیز نے روکا؟ حضرت مسلم بن عقیل کہ تم قتل کر دیتے، اتنا اچھا موقع تھا۔ آپ نے 2 باتیں کہی، اگر اس وقت میں اور آپ عمر کر لینا تو انشاءاللہ بڑی برکات ملیں گی۔ فرماتے ہیں ایک بات تو یہ تھی کہ جو میرا میزبان ہانی ہے اس کو یہ ناپسند تھا کہ یہاں پر ابن زیاد کو قتل کیا جائے۔ فرمایا ایک تو اس بات نے روک دیا۔ آج میری اور آپ کی حالت یہ ہوتی ہے، کسی کے گھر ہم چلے جائیں نا تو اس کے گھر مہمان بن کے تو ہم جاتے ہیں، لیکن اس کی جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں اس کی حرکتیں ہم زیادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر، یعنی خراب کر کے آ جائیں گے یا کچھ اور کر کے آ جائیں گے ہم۔ یعنی کہ وہ ایک بیچارہ مہمان ہمیں بلاتا ہے، یعنی میزبانی کرتا ہے اور ہم اس کی چیزوں کو خراب بھی کر کے آئے تھے۔ اور یہ حضرت مسلم بن عقیل ہے کہ جو فرماتے ہیں میزبانی کا یہ عالم تھا۔ فرماتے ہیں ایک تو اس بندے نے مجھے مہمان رکھا ہے، اس نے میری میزبانی کی ہے، تو یہ میرے لیے ناپسند ہے کہ میں اس کے یہاں پہ قتل کروں۔ فرمایا دوسری بات کیا تھی؟ فرماتے دوسری بات میرے حضور علیہ السلام کا فرمان یاد آ گیا۔ فرماتے اتنا عدل پسند حضرت مسلم بن عقیل تھے اور اتنی پابندی شریعت کی تھی، اتنی سنت کو جانتے تھے۔ فرماتے حضور کا فرمان مجھے یاد آ گیا۔ فرماتے کیا فرمان تھا؟ فرماتے یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ مومن کسی کو دھوکے سے قتل کر دیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ مومن کسی کو دھوکے سے قتل کر دے، کسی مومن کی شان نہیں ہے۔ حضور کا فرمان یاد آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے قتل نہیں کیا۔ اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن بعد شریک بن عوار کی وفات ہو گئی، نماز جنازہ پڑھائی گئی اس کی۔ بعد میں معلوم ہوا حضرت اس کو ابن زیاد کو کہ میرا جو گارڈ تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ یہی شخص تھا۔ اس نے آنے کے بعد وصیت کر لی کہ عراق والوں کی کبھی نماز جنازہ پڑھاؤں گا ہی نہیں میں۔ اور اگر حضرت جو شریک بن عوار تھے فرماتے ہیں اگر یہاں پر میرے باپ دادا کی قبر نہ ہوتی تو میں اس شریک بن عوار کی قبر کھود دیتا، یعنی اتنا ملعون شخص تھا یہ۔ فرماتے کہ یہ ابن زیاد کہتا ہے کہ یہاں پر میرے باپ دادا کی قبر ہے، اس وجہ سے میں شریک بن عوار کو چھوڑ رہا ہوں، ورنہ قبر سے اس کو باہر نکال کے پھر بھی میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ استغفر اللہ۔ یہ اس کا یہ ہے، کیسا وہ جہنم میں گیا ہوگا، کیا اس کا بھی حالات ہو رہے ہوں گے اس کے، گھڑا سوچا بھی جائے اس بارے میں۔ فرماتے ہیں اب مسلم کو پتہ چل گیا، حضرت ابن زیاد کو پتہ چل گیا، کہتے ہیں مسلم ادھر ہی ہے۔ اب اس نے جاسوس لگا دیے۔ جاسوس لگانے کے بعد اس نے یہ حرکت شروع کی کہ ایک اپنا غلام معقل جسے کہا جاتا ہے معقل، اس کو 3000 درہم دیے، اس کو اس کام پہ لگا دیا۔ وہ بھی سمجھتا تھا کہ یار جو ایسے لوگ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ مسجد کی طرف ہی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے گیا وہ مسجد کی طرف، مسجد میں گیا اور مسجد میں جانے کے بعد ایک بزرگ شخصیت بیٹھے ہوئے تھے اور بزرگ شخصیت کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہاں پر نواز رسول آئے ہوئے، میں ان کا محبت کرنے والا شخص ہوں، اگر آپ چاہیں تو میری ملاقات کر دیں۔ تو اس نے کہا بھائی تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، یہاں پر اتنے سارے لوگ ہیں۔ آپ نے ایک چال چلی اس بزرگ نے، بولے تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ بولے تم آپ کے چہرے پر خیر و برکات مجھے نظر آتے ہیں، آپ کے چہرے پر نور نظر آتا ہے، اس وجہ سے میں نے آپ سے پوچھ لیا۔
تو فرماتے ہیں ان بزرگ کے اس کی اثر جو اس کی بات تھی وہ اثر ہوئی، اور اس نے بتا دیا کہ بھائی جہاں پر مسلم بن عقیل ہے جو نواز رسول کے نائب آئے ہوئے تم یہاں پر جا کے ان سے ملاقات کر لو۔ اب وہ معقل جو تھا وہ حضرت مسلم بن عقیل کے یہاں پر آیا، ہاتھ پر بیعت کی، 3000 درہم دیے، اور صبح سب سے پہلے آتا اور سب سے آخر میں جاتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب سے پہلے آنے کی کہ جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے ابن زیاد کے تھے ساری وہ ابن زیاد کو خبریں پہنچاتا۔ اب جو ہانی تھا وہ یہ کرتا تھا کہ ہانی جو کہ محب اہل بیت تھا، وہ جب حضرت مسلم بن عقیل جب اس کے پاس آ گئے تو اس نے بیماری کے بہانہ کر لیا، ورنہ یہ ہانی بھی ابن زیاد کا بہت اچھا دوست تھا، لیکن اس نے ایک بیماری کا بہانہ کر لیا۔ تو اس نے معقل کے ذریعے پوری خبر بتا دی کہ حضرت مسلم ادھر ادھر ٹھہرے ہوئے، یہ معاملہ ادھر ہوا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہانی کو بلایا ابن زیاد نے کہ بھائی تم سلامت ہو اور مجھے پتا ہے کہ تم بہانے کر رہے ہو، شرافت سے یہاں پر میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت سے 2 بندے بھیجے، کون کون تھا؟ ایک محمد اشعث تھا اور نمبر 2 اسما بن خارجہ تھا۔ ایک تو اسما بن خارجہ آئے اور نمبر 2 محمد بن اشعث۔ یہ محمد اشعث کون تھا؟ اس کے بارے میں سن کر آپ کو حیرانی ہوگی، یہ بھائی تھا جعدہ کا، یعنی جعدہ اس کا بھائی تھا، اور جعدہ وہ شخص تھا کہ جس نے امام حسن کو قتل کیا، استغفر اللہ، یہ اس کا بھائی تھا محمد اشعث، اور اس کے ساتھ اسما بن خارجہ بھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ دونوں گئے اور اس کو ہانی کو بلایا۔ اب جو ہانی کے ساتھ معاملات ہوئے وہ کیا ہوئے، ہانی کو دربار میں بلایا گیا، اور دربار میں بلانے کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے گئے، یہاں تک کہ اتنے معاملات کیے گئے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے کی صورت ہے، بلکہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے نہیں بلکہ امام مسلم بن عقیل کے بارے میں بات ہوئی کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ فرماتے میں ان کو تمہارے قتل کے حوالے تو نہیں کروں گا۔ بحث ہوتی رہی، کل انشاءاللہ پورا واقعہ بیان کروں گا میں، بحث ہوتی رہی لیکن نہیں مانے ہانی۔ فرماتے محب اہل بیت نے نا ایک محبت بھری ہوئی تھی دل کے اندر، فرماتے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے کیا کرا، اس نے جو ابن زیاد تھا، اب اس کی حرکت سنے، اس نے کیا کرا، آگے بلایا، کہا تم حوالے کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ کرتے ہو تو چھوڑ دوں گا، نہیں کرو گے تمہیں زندہ قتل کر دوں گا ابھی۔ اس نے اس کو قریب بلایا ہانی کو، اور آپ نہیں مانے، آپ نے فرمایا میں تو نہیں مانتا تیری بات، جا یہاں سے، میں کبھی بھی نواز رسول کو تیرے حوالے قتل کے لیے نہیں کروں گا۔ فرماتے اس کو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد اس کے منہ پر ڈنڈے مارے، اتنے ڈنڈے مارے کہ آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، استغفر اللہ۔ فرماتے خون سے لت پت آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کے پورے کپڑے خون سے بھر گئے، اتنا آپ کا خون نکلا، آپ کی جو ناک کی ہڈی تھی وہ ٹوٹ گئی، آپ کی جو ابرو مبارک کی جو ہڈی تھی، اتنے ڈنڈے مارے اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر کہ وہی ٹوٹ گئے، استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو انشاءاللہ کل اس سے آگے ہم شروع کریں گے کہ آپ ادھر گئے کون سی ایسی باتیں ہوئی کہ جو آپ نے حضرت امام حسین کو اس کے حوالے نہیں کیا، وہ کون کون سی باتیں انشاءاللہ کل سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیں آج کے سبق میں جو ہمیں درس ملا وہ یہ کہ جب بھی کسی کام کی ابتدا کرنی ہو تو بسم اللہ پڑھ کر ابتدا کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔